تھا جس چاند رات کا انتظار، آخر سال بعد وہ چاند رات آ چکی ہے۔ آج آپ نے یا حیو یا قیومو اور یا ربنا یا غنیوں کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں ایسا تماشا ہوگا کہ آپ کے حاسدین، دوست، رشتہ دار آپ کی زندگی میں دولت کو آتے ہوئے لوگ خود دیکھیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے گھر میں آج رمضان کا چاند کا یہ عمل پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج رمضان کا چاند نظر آتے ہی ہاتھوں کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا۔ تسبیح کے آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا دوستو بھائیو بہنوں آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا، یہ عمل قرضوں سے چھٹکارا دلوانے والا، یہ عمل ہر طرح کی مشکل میں، پریشانیوں میں فوری طور پر کام کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ اس عمل کو آج دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، اگر چاند رات آپ کے ملک میں کل دکھ چکی تھی تو اس عمل کو چھوڑ دیں۔ باقی جس ملکوں میں چاند رات ابھی ہونا باقی ہے دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے رمضان کی پوری چاند رات میں کسی بھی وقت، آج پاکستان، انڈیا اور بہت سے ملکوں میں چاند رات تو لازمی ہے، تو مغرب کے بعد اس عمل کو لازمی پڑھ لینا، چاہے پوری رات میں پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں۔ صبح فجر سے پہلے پہلے ساتھیوں بھائیو بہنوں اس عمل کو لازمی پڑھ لینا، پوری رات میں کسی بھی وقت۔ صرف ایک آدھی منٹ کا عمل اگر پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے نصیب بدل جاتے ہیں دوستو بھائیو بہنوں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ دوستو آج رمضان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لو، ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ کیونکہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ رحمت و برکتوں کے خزانے لاتا ہے، ہر گھر میں رزق اور دولت کی وسعت لاتا ہے، ہر گھر سے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو بڑا خوش قسمت وہ بندہ جو رمضان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا۔ بعض اوقات موسمی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، اگر چاند نظر نہیں آتا تو چاند کی خبر سنتے ساتھ ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ ماہ رمضان میں جس کا ہر بچے بوڑھے جوان کو انتظار رہتا ہے، ہر گھر میں رمضان کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے، ہر گھر میں صبح سحری اور افطاری کو سجایا جاتا ہے، ہر گھر میں رمضان کی تیاری کے لیے بڑی بڑی ڈشز اور بڑے بڑے دسترخوان سجائے جاتے ہیں۔ اللہ والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا بھی استقبال کیا۔ نبی علیہ السلام نے رمضان کو کس طرح ویلکم کیا۔ دوستو بھائی بہنوں بڑی توجہ سے آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ آج آپ کی جو بھی ایسی ناممکن حاجات ہو، چاہتے ہو کہ ممکن میں بدل جائے، دوستو بھائی بہنوں ایک تقدیر جو شب برات کی رات لب لکھتا ہے، اور دوسری تقدیر جو ہماری دعاؤں سے بدل جاتی ہے، دعاؤں سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور دوسرا ہماری زندگی میں کیا جانے والا اعمال، یعنی اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک قائم کرتا ہے، تو رب کی ذات اس کی تقدیر کو بدل لیتی ہے۔ آج رمضان کا چاند دیکھ کر بھلے بے شک شب برات کی رات تقدیر نصیب لکھا جاتا ہے، لیکن رمضان کا چاند نظر آتے ہی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق اور دولت کی بارش ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کا چاند دوستو بھائیو بہنوں یہ کوئی عام چاند نہیں ہے، یہ رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا، یہ نصیبوں کو پھیرنے والا چاند ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس چاند رات میں اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے یا حیو یا قیوم کو اور یا ربنا یا غنیوں کو پڑھتا ہے دوستو بھائی بہنوں، تو پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، پھر مانگے رب کریم عطا کر دیتے ہیں۔ آج جو میری بہنیں، میرے بھائی کرایوں کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس عمل کو پڑھ لیں۔ یہ عمل آپ کی ہر مشکل پریشانی کو دور کر دے گا۔ یہ عمل دوستو بھائی بہنوں اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے یہ وظیفہ، اگر آپ اپنی سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی بڑی گاڑی ہو، بنگلے ہو، کاروبار ہو، بے حد عزت ہو، دولت ہو، آج وہ حاجات، وہ خواب، وہ خواہشات جو پوری کرانے کا وقت ہے۔ آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو وہ خود رمضان کا چاند دیکھ کر پڑھتے تھے۔ دوستو بھائی بہنوں اب آپ نے عمل کس طریقے سے، کس ترتیب سے کرنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں سب سے پہلے آپ نے رمضان کا چاند دیکھ کر درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا۔ دوستو بھائی بہنوں اگر درود شریف آپ کو یاد نہ ہو تو آپ لوگ ڈائریکٹ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
اس معجزاتی عمل کو شروع کریں۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، جاپان، دنیا کے کسی ملک شہر سے ہیں، اگر آپ کے ملک میں رمضان کی چاند رات کل دکھ چکی تھی تو پھر آپ لوگ اس عمل کو چھوڑ دیں۔ ادروائز اگر آپ کو چاند رات اگر آج آپ کے ملک میں ہونے والی ہے تو آپ نے پوری چاند رات میں صرف اور صرف چند سیکنڈوں کا یہ عمل کرنا ہے، یعنی کہ ایک آدھی منٹ آپ کو اس عمل کو پڑھنے میں لگ جائے گی، اور 1 منٹ کا عمل آپ کی زندگی کو دوستو بھائیو بہنوں ایسے بدلے گا، آپ کی فقیری کو یہ عمل بادشاہی میں بدل دے گا، آپ کے بھی دن پھر جائیں گے، آپ کے بھی حالات بدل جائیں گے۔ آج اگر آپ لوگ دوستو بھائیو بہنوں یہ ہاتھ مانگنے والے ہیں، اس عمل کو پڑھتے ہی بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو بھائیو بہنوں اگر آپ کو درود شریف بھی یاد نہ ہو تو آپ نے ڈائریکٹلی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کو شروع کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کی آسانی کے لیے عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ، اور میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے یہ عمل کو پڑھ لیا، یا اللہ والوں کے بتلائے ہوئے اعمال کو رمضان کی چاند رات میں پڑھ لیا، میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ عمل آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو فوراً پورا کر دے گا۔ دوستو بھائی بہنوں آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر یا حیو دیکھیں، آپ کو یہ 3 وظائف ہی پڑھنے جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہے ہیں، سامنے وظیفے دکھ رہے ہیں، زبان سے سمجھا رہا ہوں دوستو بھائی بہنوں، اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آپ کے لیے میں کیا کروں دوستو بھائی بہنوں، اگر میرا بس چلتا آج چاند رات کو میں آپ کو آپ کے گھر آ کر آپ کو زبردستی کہتا، آپ کے ساتھ ریکویسٹ کرتا، آپ کے ہاتھ جوڑتا، پاؤں پکڑتا، آپ کی منتیں سماجتیں کر کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو زبردستی پہلے تو بازو سے پکڑتا، اگر آپ بازو سے نہ کھڑے ہوتے تو آج آپ کو میں گریبان سے پکڑ کر کہتا کہ خدا کا واسطہ یہ عمل پڑھ لو، آج اپنے بچوں کا نصیب بدلوا لو، آج اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر لو۔ آپ کے پاؤں میں پڑھ کر منتیں کرتا کہ یہ عمل پڑھ لو، کیونکہ اس عمل کی قدر و قیمت میں جانتا ہوں، کیونکہ اس عمل کے فائدے میں جانتا ہوں۔ یہ عمل دوستو بھائیو بہنوں کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہے کہ اس کی ویڈیو سے اٹھایا آپ کو بتا دیا، یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے اعمال ہوتے ہیں، اور ان کو ایک ترتیب سے ترتیب وائز بڑی توجہ سے سب پڑھا جاتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ لوگ اس چاند رات میں جہاں بھی موجود ہیں، آپ لوگ اس چاند رات میں یہ بہانے نہ بنانا کہ میں تو بھائی گھر میں نہیں تھا، میں کام میں لگا ہوا تھا، کام میں ہو تو کام میں پڑھ لو، کسی بہانے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں نہیں ہونی چاہیے آپ کے منہ پہ آج آپ کو اگر اس عمل کے پڑھنے کے بعد دوستو بھائیو بہنوں پوری دنیا کی دولت بھی آپ نے اگر مانگ لی تو رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کی یہ آخری چاند رات ہوگی انشاءاللہ۔ اس عمل کے پڑھتے ہی آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں، پہلے تو آپ کے گھر میں ہی شور مچ جائے گا، آپ کے تمام گھر والے حیران رہ جائیں گے، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت، یہ پیسہ روپیہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ دولت ساتھیوں بھائی بہنوں پیسہ حاصل کرنے والا یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے۔ دیکھیں اس پوری چاند رات میں گھر میں ہے، دکان میں ہے، دفتر میں ہے، دیکھیں چاند رات تو آج کنفرم ہے۔ آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ چاند کا اعلان ہو جائے یا چاند کی خبر سن لو تو پڑھ لینا، نہیں، آج چاند رات ہے ہی ہے، کیونکہ 30 شعبان ہو چکی ہے دوستو بھائیو بہنوں، اب 31 شعبان نہیں ہو سکتی۔ اب کل آپ کا پہلا روزہ ہے انشاءاللہ، اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک ہمیں رمضان کی نعمتیں، برکتیں، وسعتیں ساتھیوں بھائی بہن نصیب فرمائے۔ دوستو بھائی بہنوں کل پہلا روزہ ہے اور آپ نے چاند رات میں، اور جب کوئی بندہ چاند رات کو یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے دوستو بھائی بہنوں۔ اب آپ نے فوری طور پر درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، نہیں تو ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آج کے اس عمل کا پہلا دولت کی تباہی مچانے والا رمضان کی چاند رات کا پہلا وظیفہ یا حیو یا قیومو۔ یا حیو کا مطلب کیا ہے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور یا قیومو اے سب کو قائم رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ زندگی دینے والا ہے اور سنبھالنے والا ہے، ہر چیز اس کے حکم سے قائم ہے، اور اگر وہ نظر کرم ہٹا لے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک شخص آیا جو بہت مایوس تھا، پریشان تھا۔ اس نے کہا میرے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، میرے سارے رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، میں کہاں جاؤں، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے مسکرا کر کہا اور فرمایا کہ تو رمضان کی چاند رات میں یا حیو یا قیوم پڑھو۔ اور دوستو بھائی بہنوں وہ شخص یہ عمل کرنے لگا چاند رات میں،
اور 2 دن بعد ایسا واقعہ ہو کہ اس کی زندگی بدل چکی تھی، پریشانیاں دور ہو چکی تھیں اور چہرے پر سکون اس کا چمک رہا تھا۔ یہ ذکر مایوسی کو امیدی میں بدل دیتا ہے، بگڑے کام سنوار دیتا ہے اور دل کو ایسا سکون دیتا ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ملتا۔ اگر آپ پوری دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، پوری دنیا نے دوستو بھائیو بہنوں آج اگر مشکل وقت میں منہ پھیر لیا ہے، پوری دنیا نے دوستو بھائیو بہنوں اگر آج برے وقت میں ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو خدا کا واسطہ ہمت نہ ہارنا، خدا کا واسطہ ساتھیو بھائی بہنوں اس کے لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے آج اس عمل کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ آج دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ دیجیے گا، لیکن خدا کا واسطہ اس عمل کو نہ چھوڑیے گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو لازمی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل میں یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا مطلب ہے کہ 7 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم پڑھنا ہے، نہ دوستو بھائیو بہنوں ایک بار زیادہ پڑھنا ہے۔ جب 7 بار یہ پہلا وظیفہ، یہ مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ رمضان کی چاند رات میں بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیں، تو دوستو بھائیو بہنوں اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے پڑھتے ہی آپ کے ایسے حالات بدلیں گے کہ آپ اگر مثال کے طور پر اگر روڈ پر کھڑے ہوئے کوئی بندہ بھیک بھی مانگ رہا ہے تو بھی رمضان کی چاند رات میں اگر وہ بندہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لے تو دوستو بھائیو بہنوں وہ فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ روڈ پہ کھڑا ہوا بھکاری بھی دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کے پڑھتے ہی مالا مال ہو جائے گا۔ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ رمضان کی چاند رات میں جب کوئی بندہ یا ربنا کہتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے تو دوستو بھائیو بہنوں اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر مانگنے والے بانٹنے والے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے اس مجرب ترین عمل میں سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ آپ نے جیسے ہی یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیا دوستو بھائیو بہنوں تو فوری طور پر آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ آج کے اس مجرب ترین عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ نے یا ربنا کا وظیفہ عمل میں شامل پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ چاہتا ہوں دوستو بھائیو بہنوں۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا ربنا کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا یعنی اے ہمارے رب، یہ ایک ایسا بابرکت اور محبت بھری پکارنے کا انداز ہے جو بندے کی عاجزی، التجا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مختصر مگر پر اثر کلمے میں بندے کی مکمل بے بسی اور رب کی رحمت پر کامل یقین پوشیدہ ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، حضرت بایزید بستانی فرماتے ہیں جب تمہاری زبان سے یا ربنا نکلے تو دل میں یہ یقین رکھو کہ اللہ نے تمہاری فریاد سن لی ہے، کیونکہ وہی پکارنے کی توفیق دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جو شخص سچے دل سے یا ربنا کہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اللہ کا نام لینے سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، اگر تمہیں کچھ اور یاد ہو نہ ہو تو بس یا ربنا کہتے رہو، اللہ خود تمہیں راستے دکھائے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت زیادہ غمزدہ تھا تو اس نے رمضان کی چاند رات کو دنیا کی تمام مشکلات نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر رمضان کی چاند رات کو یا ربنا کا وظیفہ 11 بار پڑھا۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس کی ہر مشکل دور ہو گئی، اس کی پریشانیاں دور ہو گئیں۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو نہ دعا کا محتاج ہے، نہ وظیفے کا، نہ لمبے سجدوں کا، بس محبت سے، یقین سے اور سچے دل سے نکلا ہوا یا ربنا ہی کافی ہے۔ دوستوں کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا جس گھر میں رمضان کی چاند رات کو یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج جو میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے وظیفے پڑھ لیے، ہم نے بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، لیکن ہمارے گھروں سے، ہماری زندگی سے غربت مٹی نہیں ہے، پریشانیاں ہیں کہ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں، مشکلات ہیں کہ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ دوستوں بھائیو بہنوں، تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ بالکل نہیں ہارنا۔ آج اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی سے
فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے یا ربنا کو آج کے اس مجرب ترین عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا ربنا کو پڑھ لیں تو عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، دوستو بھائیو بہنوں، جس کے بغیر یہ عمل آپ کا پورا ہو نہیں سکتا، آج کے اس عمل کا تیسرے نمبر والا معجزاتی وظیفہ، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو فوری طور پر دور کرنے والا، خالی خالی جھولیوں الماریوں کو فوری طور پر دولت سے بھر دینے والا، تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنیوں کو پڑھنا ہے، یعنی اے بے نیاز۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے۔ الغنی وہ ذات ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور تمام مخلوقات اسی کی محتاج ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ رزق کے لیے، نہ مدد کے لیے، نہ کسی اور چیز کے لیے۔ ساری کائنات اس کے رحم و کرم کی محتاج ہے دوستو۔ وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کرے، اور وہ کسی سے کچھ لینے والا نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، ایک شخص حضرت حسن بصری کے پاس آیا اور کہا، میرا رزق تنگ ہو گیا ہے، ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ رمضان کی چاند رات جب ساری دنیا سو رہی ہو تو سجدے میں جا کر اللہ کو یا غنیوں سے پکار، تمہیں وہ دے گا کہ تمہیں دنیا بھی تمہاری حیران رہ جائے گی۔ وہ شخص اس رات تہجد میں، رمضان کی چاند رات میں یا غنیوں پڑھتا رہا۔ کچھ ہی ساتھیوں، بھائی بہنوں، منٹوں میں، کچھ ہی لمحوں میں اس کی تنگ دستی کو وسعت میں بدل دیا اللہ نے، اور وہ اتنی دولت والا بن گیا کہ دوسروں کی مدد کرنے لگا۔ دوستو بھائی بہنوں، اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی ساتھی بے نیاز کر سکتا ہے۔ بس دل سے پکارو، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ جس کی تمہیں ضرورت بھی نہیں ساتھی بھائی بہنوں ہوگی، وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ تو دوستو بھائی بہنوں، آج کے اس عمل میں آپ نے اس عمل کا آخری پاورفل وظیفہ، جس کے پڑھتے ہی آپ کے منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدل جائیں گے، وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی اس عمل کو، واقعی کسی ایسے کوئی شخص نے ہمیں عمل دیا ہے کہ جس کو پڑھتے ہی ہمارے تمام دکھ، تکلیف، پریشانیاں فوری طور پر دور ہو گئے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک، رشتہ داروں تک، جو بھی آپ کے ارد گرد غریب غربا لوگ ہیں، یا جو تکلیفوں میں ہے، جو پریشانیوں میں ہے، جو بیماریوں میں ہے، ایک بار ان سے کہیے گا، ہاتھ جوڑ کر کہیے گا کہ آپ نے رمضان کی چاند رات کا یہ عمل لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے جتنے بھی مصروف ہوں، آپ چاہے جتنے بھی آج بزی ہوں، لیکن خدا کا واسطہ اس عمل کو نہ چھوڑیے گا، کیونکہ یہ عمل آپ کی ہر مشکل پریشانی کو خاتمہ کرنے والا، آج آپ کی ہر غربت اور غریبی کو ہمیشہ ہمیشہ سے، آپ کی غربت اور غریبی سے جان چھڑوانے والا یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں دو بار ہو گیا، یا غنیوں تین بار ہو گیا۔ اسی طریقے ترتیب سے آپ نے یا غنیوں کو آج کے اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج کے اس مجرب ترین عمل میں آپ نے یا غنیوں کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا غنیوں کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 بار آج یا غنیوں کو بھی پڑھ لیں تو دوستو بھائیو بہنوں، فوری طور پر ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آج آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کو اللہ پاک کا کون سا نام پسند ہے، نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، رمضان کا چاند اور رمضان کا بابرکت مہینہ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، تندرستی دے، صحت دے، لمبی زندگی دے، آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں ہم سب کی ساتھیوں بھائی بہنوں برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے۔ دوستو بھائی بہنوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور رمضان کے مہینے میں اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کی ضرور مدد کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اس سے کئی زیادہ نوازے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔